والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاة یا حبیب اللہ او دیکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے پرونا کربلا دائے سب نے کہنے او دیکھو اج بنیا پرونا کربلا دائے سب نے کہنے پرونا کربلا دائے او دیکھو کون اج بنیا پرونا پرونا دیکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دائے جگر پارا زہرا دا دلارا مصطفیٰ دائے دلارا مصطفیٰ دائے سب نے کہنے او دیکھو کون اج بنیا پرونا پرونا کربلا دائے دیکھو کون اج بنیا پرونا پرونا حسینی بن علی بولے نہ روکو میں ڈھونڈ لو حسینی بن علی بولے نہ روکو میں ڈھونڈ لو میں جامع کربلا والے حکم میں نو خدا دائے حکم میں نو خدا دائے سب نے کہنے او دیکھو کون اج بنیا پرونا پرونا سنبھالا کے مسلح اپنے دانے جنہوں ہور نے کیا پایا نا قبلہ زور کی نماز کا ویلا ہویا امام حسین نے کہا نماز ساڑھے ناز پڑھو گے یا اپنی
بات کراؤ گے اگوں ہور ہاتھ پھڑ کے تے کہندا ہے اگے ہوو کہندا ہے میں یزید دا سپاہی بن کے ضرور آیا میں یزید دا تنخواہ خار ضرور ہاں پر غلام تے تہاڈے نانے دا ہی نا میں بے حیا تے بے غیرت نہیں تہاڈے ہوندیاں مصلے تے میں نہیں کھلو سکدا کہ آؤ نے سنبھالا کے مصلا اپنے نانے دا کھلوں ماں میں تیرے پیچھے تقاضا حیا دائے بندے بولے نہیں عجیب سارے تقاضا حیا دائے دیکھو کون اج بنیا پرونا کر آئے پرونا کر بنایا جنتی تینوں کھڑی کھڑی سے کٹ کے دوزخ چوں بنایا جنتی تینوں اے پردہ موڑیا سید اور تیری وفادار سارے مل کے کب ذرا دیکھو کون اج بنیا پرونا کر آئے پرونا کر ابن سعد جے دیتے تو بند کی دائے اج پانی ابن بند کی تارے اج پانی نواسا ساقی کوثر حبیب میری یاد آئے پرونا کربلا دائے جگر پارائے زہرا دا دلالا کوئی پوچھے نبی کو لو قدر تیری یہ پوچھنی ہے کوئی پوچھے نبی کو لو پتا کی بدلے آزانوں تیری صفتوں صدا دائے تیری صفتوں صدا دائے دیکھو کون اج بنیا پرونا پرونا کر کسے کولوں نہیں کرتے صحیح احمد جو نہیں کرتے کسے کولوں صحیح احمد رکھانی چکون اینا دے اج ظلم رضادہ علی تزادہ آئے دیکھو کون اج بنیا پرونا
محترم المقام مہاب جناب قبلہ علامہ صاحب اور محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرور صاحب رضوی دامائی بالغ محترم المقام استقمار حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثابت صاحب قاری سلامہ الباری دیگر ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل علاقہ سامعینوں ناظرین کرام اجزاء خوبصورت پروگرام نواسہ رسول دیگر گوشہ بدور فرزند حیدر کرار کربلا شاہ سوار سرکار امام حسین ابن علی لجپال فاطمہ دلال رضی اللہ عنہ علی جدہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ سعادت و شہادت ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے واسطے تبدیل دیتا گیا کہ میں تے تسی حاضر ہیں اج دا سونا اہتمام اڈا مناسب دی غیور اہل سنت و جماعت کے مسلمان بزرگاں اور نوجوان بیٹیاں نے فرمایا جہد پنڈ دے بھی خطاب نے حصہ لیا قادری صاحب کا جنہ بھی لوگوں نے کسی بھی قسم کا تعاون کیتا ہے اللہ پاک سب کا حسنین کریمین کا سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اے ذرا بابا جی کو جہلا میرے ول دیکھو حسین کے ذکر دی محفل ہے اللہ تھوڑی نینداں پوریاں فرمائے سینہ ٹھر جانا چاہیے مل کے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ میرے نال بڑی عقیدت رکھتے ہیں میں گاٹیاں نہیں کھوائی کسی عمر چ میرے نال بڑے ہو بس بڑا جگہ ہلایا سی کہ میرے نال دیکھو جڑا مقصد لے کے آئے وہ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے لو تمہید میری مک گئی تقریر میری شروع ہو گئی کائنات کا خالق منو تانوں مخاطب کر کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ارشاد فرما رہی ہے وما آتاکم الرسول اے میرے محبوب دیاں کالیاں 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 بلیل والیاں زلفاں دے حامیم کنڈلاں دے قیدیو مولا اسی حاضر حکم فرما اللہ فرماتا کما آتاکم الرسول اے رسول ساڈے محبوب جو تانوں دین نا فخذوہ رولا نہ پاؤ چپ کر کے پھڑ لے وما نہاکم کہ جس چیز کو میرا ماہی عرش تراہی تانوں منع کر دے نا روک دے انہو او دے کو فن کہو سوچن سمجھن تو بغیر عقل دے گھوڑے دوڑان تو بغیر اس چیز کو رک جاؤ حضرات اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میرا مصطفیٰ دے دے ایکسپٹ کر لو جس چیز کو روکے رک جاؤ میں تو انہوں پوچھنا چاہنا کدی کہ سوچو جس نبی نے نماز لے آ کے سانوں دیتی جس نبی نے روزہ لے آ کے سانوں دیتا جس نبی نے اصول حج سانوں دیتے جنہیں قوانین زکات سانوں دیتے جس رب نے جس محبوب نے سانوں رب دا ایڈریس دسیا اسے نبی نے نواسے دا ہاتھ پھڑ کے ایک حکم نہیں دیتا کہ میرے حسین نال پیار کرے ہو جس نبی نے جھوٹ تو منع کیتا چوری تو منع کیتا چوری چکاری تو منع کیتا ڈاکہ زنی تو منع کیتا اور جس نبی نے رشوت تو منع کیتا جس نبی نے قتل و غارت کری تو منع کیتا جس نبی نے شراب اور جوے تو منع کیتا اسے نبی نے حسین تو سامنے بٹھا کے فرمایا نہیں میرے اس جان پتر نال دشمنی نہ رکھیو کریم علیہ السلام نے سیدنا لجپال فاطمہ دلال امام حسین سرکار نال پیار کا حکم ہی نہیں دیتا بلکہ پہلے پیار کر کے دکھایا امتیوں یہ میرا بھی محبوب ہے تسی بھی انہوں اپنا محبوب بنا لو اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی زبان نال قبلہ امام حسین نال پیار کا اظہار نہیں کیتا بلکہ اپنے قول دے علاوہ اپنے عمل نال بھی دسیا ہے حسین میرا محبوب ہوندا ہے توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اپنی ہم کے جاواں گا سرکار دا قول تے عمل حدیث دیاں کتاباں جو سنا کے جاواں گا مسند امام احمد ابن حنبل دار الحدیث قاہرہ دا چھاپا کل جلد 30 جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 416 اتے اے سرکار دا قول تے
اول موجود ہے جڑا پڑھ کے سناون لگا کلیجے چ ٹھڈ پاون لگا 9 محرم الحرام دے سونے تے ستھرے سچے تے سچیاں دی یاد تازہ کرن والے دن وچ انگلی پھڑ کے مدینے دی بھی سیر کران لگا کربلا مولا دی بھی سیر کران لگا عامری رضی اللہ تعالی عنہ انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى طعام دہلہ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القوم وحسین علی جدہ وعلیہ السلام مع غلمان یلعب فاراد رسول اللہ ان یأخذہ فارتفق السبی یفل ہاہنا مرة وہاہنا مرة فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضاحکہ حتی اخذہ فوضع احدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه فكفله ثم قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط أو كما شکریہ قبلہ اللہ تعالیٰ ہستیاں بستیاں رکھے میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار قربات دے اندر ایک صحابی آیا آ کے کہندا ہے عرشاں دا پرونا بنن والےو کل دا دن میرے گھر پرونا بن کے نہیں آندے کو روٹی پانی دا میں انتظام کرنا چاہنا حضور بڑے لنگر تے ساری دنیا بے پردے ہے کل دا لنگر میرے ول سرکار نے فرمایا کی یاد کرے گا سی تیری انویٹیشن نو قبول کر لیا اگلے دن طے شدہ وقت تے سرکار کائنات اپنے اصحاب نو نال لے کے اس صحابی کی دعوت کھان واسطے تر پئے حضرت جعلہ بن مرہ عامری صفی کہندے نے صحابہ دی جماعت وچ میں بھی موجود سا سرکار کائنات اپنے غلاماں نو نال لے کے اس صحابی دے گھر ول جا رہے ہیں فاستقبل رسول اللہ امام القوم رستے وچ ایک جگہ تے لوکاں دا رش سی سرکار کائنات رش وچ بندیاں دے سامنے کھلو گئے پتہ نہیں کس بندے نوں گل سمجھ وچ آنی ہے تے پتہ نہیں کہ بندے دے سر تو تپ جانی ہے کہ سرکار کائنات لوکاں دے وچ کھلو گئے صحابی کہندے سرکار دے کھلون دی ریزن سی پوچھیا گیا کہ کہندے نے قریب بچے پہ کھیڈدے سن حسین مون ماہگل مانی جل اب او یونا کھیڈدے ہوئے بچیاں وچ ایک معصوم سونا دیا چھوٹی جی پگڑی سر تے بن کے کالیاں کالیاں زلفاں والا بچہ پیا کھیڈدا سی اور جس بچے دا نام حسین ابن علی سے اونچی آواز سے سرکار کائنات نے اپنا رستہ چھڑ کے حسین واسطے حضور رک گئے میرے آقا نے توجہ ادھر نو کی تھی سرکار سے ہونٹاں پہ مسکراہٹ آ گئی میرے آقا کریم چلدیاں چلدیاں حضرت امام حسین ول بن گئے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے رک گئے پیار والا منظر دیکھنا شروع کیتا جناب جعلہ عامری بن مرہ ثقفی کہندے نے میں دیکھیا نبی پاک علیہ السلام فاراد رسول اللہ ان یأخذہ سرکار پیچھے نو تیز تیز قدم اٹھا کے حسین نو پکڑن واسطے دوڑے جے نانا موج وچ سی تے پتر کو نواسا بھی موج وچ سی پتہ سی کسبی جو جفر روحا ہونا مرہ وہا ہونا مرہ جدوں حسین نے دیکھیا نا میرے نانا جی مینوں پکڑن واسطے آ رہے ہیں زلفاں لہرا کے ننا گیا تے اس دا چہرے تے اوتے مسکراہٹ چھوٹا جیا امامہ درست کر کے تے اگے نو دوڑ لا دیتی سرکار کائنات پیچھے پیچھے نواسا اگے اگے اوے امام حسین کھبے جاندے نے سرکار بھی کھبے جاندے نے حسین سجے جاندے نے تے نبی پاک بھی سجے جاندے نے قبلہ علامہ صاحب اللہ تواڈے علم دی عرفان دی حفاظت فرمائے جے میرا نقطہ سمجھ وچ آئے پھر میں نال زیادتی نہ کریو دوویں باواں دا جھنڈا بنا کے حسین دے نام دا مینوں نعرہ سنایا اوے نبی پاک دے چاہندے تے حسین نو اکو واری پڑھ سکدے پر سرکار کائنات پیچھے پیچھے نے حسین اگے اگے نے بیٹے جدھر نو حسین جاوے مصطفیٰ اوزر نو جان سرکار کی دسنا چاہتے ہیں اور محمد عربی رسول کبریا دسنا چاہتے ہیں اور جتھے حسین نہ ہوئے اوتھے دا نام محمد نہیں ہوندا محمد اوتھے ہی ہوندے نے جس رستے تے حسین ہوندا
حسین پیچھے پیچھے سید کونین 79 چک والیو سرشمیر والیو دیگر چکا بھی جوان والیو ذکر امام حسین سماعت کرن واسطے ایک چھوٹا جہا موتی دیواں تے گفتگو نو اگے لے کے جاواں میرا موضوع چھٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں میں ایتھوں ہی گل شروع کراں گا جے سرکار چاہندے کہ حسین نو اکو واری کستے نبوت بڑھا کے پکڑ سکدے سن کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنن نسائی وچ لکھیا ہویا ہے صحابہ کہندے نے ایک دہاڑے سورج گرہن لگا سرکار کائنات نے نماز خسوف و کسوف پڑھائی جدوں نماز پڑھ رہے سن کہندے نے اسی توجہ کی سرور کائنات نے نماز دے اندر پہلے اپنا قدم اگے کیتا پھر فضا وچ ہاتھ بلند کیتا پھر ہاتھ تھلے کیتا قدم پیچھے کیتا سلام پھیر لیا اس صحابہ نو کہ پتہ لگا یہ مطلب ہے صحابہ نماز وچ بھی حضور دیاں علامات نو نوٹس کردے سن انہاں نے مصطفیٰ دی زیارت کردے سن انہاں نے رب دی عبادت کردے سن تانوں کی پتہ میں کی کہی جانا وا صحابہ نے سلام پھیرن تو بعد قدم چوم کے عرض کیتا حسین دے پاک نام نہ جان اسی ملاحظہ کیتا تسی نماز دے دوران اپنا قدم اگے بڑھایا ہاتھ تاں اٹھایا پھر ہاتھ تھلے کیتا تے نماز مکمل کی وجہ کی سی سرکار فرماندے نے انی ارید الجنہ مینوں جنت دکھائی گئی تھی جڑے بندے ہوش و حواس وچ بیٹھے ہو تسی بولو یا سبحان اللہ جنت دکھائی گئی تھی ظہیر شاہ ہاشمی معصومانہ جہا سوال کرتا ہے اور جڑا نبی مدینے دی دھرتی تے کھلوتیاں نگاہ اٹھائے ستا آسمانہ تو پاک قبلہ بابا دی جنت ویکھ لیندا ہے اللہ دی توفیق نال گنبد خضرا وچ لیٹ کے اڈا سرشمیر بابا رنگ علی سرکار دے دربار دے اے متوسلین تے معتقدین تے اڈا 79 تے اے جناب والا اے قریب قریب جتنے پنڈ نے وہ جو نبی پاک جنت نو ویکھ سکدے نے اینا درود پڑھن والیاں نو نہیں ویکھ سکدے میرا دکھتا سمجھن دی کوشش کرنا سرکار کائنات نو پوچھیا حضور کی ہویا وہ فرمایا مینوں جنت دکھائی گئی سرکار پھر تسی ہاتھ کیوں چکی اسی فرمایا فتنا بل تم منھا منقودا لو اخذته لاكلتم منه ما بقي في الدنيا قبلہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں سنی بریلوی بخاری نہیں پڑھتے اور میں ترکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ رضا کے نوکر بخاری پڑھتے ہیں آدھی نہیں ساری پڑھتے ہیں کہ مطلب دیاں گلاں پڑھ کے سنا دیتیاں تے جڑیاں پہاڑ چ نہ آئیاں جڑیاں سمجھ چ نہ آئیاں انہاں نوں چھڈ کے اگے گزرے نا بخاری پڑھیے آدھی نہیں ساری پڑھیے مصطفیٰ کریم فرماندے نے میں ہاتھ اٹھایا جنت دیاں فضاواں تے ہواواں وچ جنت دی زمین وچ جنت دی سرزمین اُتے لہلہان والے باغات وچ ایک بوٹے دیاں ٹہنیاں نال لگے ہوئے پھلاں دے گچھے نوں میں ہاتھ پایا میں چاہیا بخاری پڑھ رہا مسلم نسائی پڑھ رہا سرکار فرمانے میں چاہیا میں ایک گچھا پکڑ کے زمین تے لے آواں اگر میں وہ گچھا زمین تے لے آندا تسی سارے گل تے کھاندے رہندے دنیا مک جاندی او کلا جنت دی گچھا نہ مکدا تے حضور پھر لے آندا کیوں نہیں ہے فرمایا میں سوچیا چلو چھڈو پرے کی یہ گچھا زمین تے لے آنا ہے ایتھے والے کھا لیندے آ اوتھے جا کے اوتھے والے کھا لواں گے جنہاں بندیاں نوں ہجے بھی مزہ نہیں آیا اپنے بچیاں دے پیار دا اظہار کرن والے وہ جے میرا نبی ستاواں سمانا تو پار اور جنت دیاں درختاں دیاں ٹہنیاں دے گچھیاں نو ہاتھ پا سکدا ہے سرکار ہاتھ ودا کے حسین دے کنے دے وجود نو بھی کیچ کر سکدے نے پر سرکار کیوں نہیں پڑھ رہے صحابی جواب دے رہے جعل رسول اللہ یداہد سرکار جان بوجھ کے حسین دے پیچھے دوڑ رہے کہ لوکاں نو پتہ لگ جائے میرے بچڑے حسین دا رتبہ کی ہے سرکار کائنات حسین ابن علی کھڑانا چاہ رہے ہیں ہنسانا چاہ رہے ہیں مسکرانا چاہ رہے ہیں حضور انہاں کی مسکراہٹ دیکھنا تے دکھانا چاہ رہے ہیں حتی اخذہ تھوڑی دیر تو بعد نواسے نو نانا جی نے پکڑ لیا اور جے سینے وچ پتر پتھر نہیں سینے وچ رکھنے والا گوشت دا
لوبڑا دل لیے پھر اپنی محبت کا اظہار کرنے تو بغیر نہ جائیں کہ حسین کا نوکر ہے میرے حسین کے نام پہ اظہار محبت کر رہے ہیں آکڑا شاکڑا چھڑ دے کوئی آکڑا کدو سلامت رہ دیا نے ایک فالج دا چٹکا لگے آکڑ او پئی ہوتی ہے ایک ٹی وی دا چٹکا لگے آکڑ او پئی ہوتی ہے حسین دا نوکر بن انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تیرا حامی و ناصر ہوئے گا مصطفیٰ کی رحمت تیری ہم سفر تے ہمراہ بن جائے گی سرکار کائنات نے حسین نو پکڑیا قبلہ میرے بل دیکھیو یہ تسی دیکھی آنا تے مزہ نہیں آنا میری گل بھی سنیو کہ میری ادا بھی دیکھیو میں کوشش کروں کہ تم سمجھاواں سرکار کائنات نے نواسے نو پکڑیا اینج کر کے اپنی چھاتی دے نال لایا او چھاتی علم نشرح لک صدرک جس چھاتی دے ذکر اللہ قرآن وچ پیا کردا ہے چھاتی دے نال لا کے نواسے نو سرور کائنات نے فادا اہدا جدی تحت قفاہ والاخرى تحت زقنہ ایک ہاتھ گردن دے پیچھے رکھیا دوسرا ہاتھ حسین دی قبلہ ننی دی تھوڑی دے اوپر تھلے رکھیا تے رکھ کے فبدا افاہ علی فیہ مصطفیٰ نے اپنا منہ حسین دے منہ دے اوپر رکھ دیتا پتہ نہیں کتھے رکھے سنیو پتہ نہیں کہیں سنتے اسی فدیوانو حسین دے منہ تے سید عالم نے اپنا منہ پاک رکھیا فقبلہ تے حضور نے حسین دا منہ اونچی آواز سے یا اپنی اولاد نال پیار کرنے والے ہو اپنی اپنیاں نو چھاتی سے بٹھا کے پیار کرنے والے ہو اپنے پتراں نو اپنے سینے سے بٹھا کے ہتھاں نال ترکیاں پھاڑ والے ہو جس جدید نے حسین کو قتل کروایا شہید کروایا وہ تو رحمت اللہ علیہ کے منہ نال کہندے ہو اے مصطفیٰ کی تکلیف خدا دا قرآن دسے قبلہ خدا کی تکلیف ہے حالانکہ خدا تکلیفاں تو پا کے خدا نو دکھ نہیں خدا نو دکھ نہیں ہوندا تکلیف نہیں ہوندی پر مصطفیٰ دا دکھ یہ جے اپنے خدا نو تکلیف دیتی او میرے دوستو حسین نو میرے نبی نے قریب کیتا تے چومیا پر پتہ نہیں میں اگلی گل کیڑی کرن لگا وا قبلہ لکھاں روپیے خرچ کر کے حج کرن جا رہے ہو عمرہ کرن جا رہے ہو احرام پڑھ گئے اور جدوں آلے دوالے چکر لانے شروع کر دے خانہ کعبہ شریف تے ایک کالا جیا عزتاں والا پتھر جدوں آندا ہے تے کوشش ہوندی ہے دم پیر کر کے کٹے چھٹے کھا کے اس پتھر نال ساڈے ہونٹ لگ جاون ہونٹ نہ لگن تے بیٹے ہاتھ لگ جائے ہاتھ نہ لگے تے چھڑی دا اشارہ کر کے ہاتھ دا اشارہ کر کے چکنے آ او جس پتھر نو نبیاں دے ایمان نے ایک باری دو باری یا 7 یا 70 یا 700 باری چنیا او دے واسطے جان نہیں دین نو تیار ہے کوئی او دے تو جان صدقے نہیں کردا جس نواسے کو چوری چ پا کے محمد عربی نے تقریباً 7 سال بار بار چمیا 1000 بار چمیا تے بے شمار چمیا تے لگاتار چمیا اللہ بہت شکریہ دلے ماں روشن چشمے ماں روشن دلے ماں شاد کیا بات ہے اناسی والیوں تڑیاں محبتہ میرا احساس تے میرا آنر تے میرا سرمایہ اور مصطفیٰ کے نواسی انل حضور دے کرانے والے انل پیار کرنے والے لوگوں میں کیڑی گل کراں تے کس طریقے نال تمہیں نہ شہزادیاں دی شان سمجھاوا نبیاں دے سردار نے امام حسین دا منہ چمیا اپنے عمل نال اظہار محبت کیتا اور اپنی زبان نال اظہار محبت کیتا مدینے دے چوک وچ کھلو کے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین لوگو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور اللہ دی قسمیں بندے چ غیرت ہوے تے ایتھے گل مک جاندی ہے ایتھے سارے رفڑ مک جاندے نے سرکار فرماوے نے حسین دا متھا چوم کے حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں مطلب کہ جڑا حسین دا کچھ نہیں لگدا او کمینہ میرا کچھ نہیں لگدا اور جنے میرے تک پہنچنا ہے حسین دے بوئے تے حاضر ہوندا آوے فرمایا احب اللہ من احب حسین اور جنے حسین نال پیار پا لیا اللہ کا محبوب بن گیا اگلا جملہ سنیا فرمایا حسین سبت من الاسباط حسین نواسیاں وچوں ایک نواسا مطلب کہ 79 والیوں سرکار فرمانا چاہ رہے ہیں دسنا چاہ رہے ہیں اس دھرتی اتے قیامت تک کوئی ہزاراں نانے آن گے ہزاراں دوترے آن گے محمد ورگا نانا کسے دا نہیں حسین ورگا نواسا کسے دا نہیں اسی واسطے میں ترجمہ کیتے کہ حسین منی
کدی او آکھن کدی او آکھن فانا منہ ناصر صاحب تھوڑی دیر آواز کھول دو انشاءاللہ سڑن نہیں لگا کہ سڑ گیا صدقہ حسین پاک کا ہم ساؤنڈ نواں کر کے دیواں گے خالی نہیں چھوڑ دے حسین سنی سنی کدی او آکھن کدی او آکھن فانا منہ حسین سنی کدی آکھن کدی آکھن بہانا منہ نو پوچھو لوگو حسین کون حسین کیے حسین کون حسین کیے حسین کون حسین کیے ایک باری کم پھیلنے کا دین کریے حسین کون حسین حسین کون حسین 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 ابن علی کا رتبہ کوئی کمی نہ سمجھ نہیں سکتا امام مسجد کی منبر تے بیٹھ کے جدید رحمت اللہ علیہ کہنا ہے کہ میں کہنا میں یہ کمینیاں نوں منہ جلایا کرو جڑا کہنا یزید رحمت اللہ علیہ میرے سامنے لوگ نا ایک چھوڑی کے دونوں پاسے پھڑ کے نا چھوڑی پھڑ کے انہوں تے چل گئی مولوی تو نہیں اپنی چھوڑی اڑ تے میں بھی اپنی چھوڑی اڑدا ایتھے اناشی اگے لاری اگے تے کھلو کے سارے نقشے والیاں تے اللہ دے گھر نوں اللہ دے گھر دے مینار دے درو دیوار نوں گواہ بنا کے تو نہیں چھوڑی اڑ تے میں بھی چھوڑی اڑدا ایک باری اپنے منہ چوں کہہ کہ میں قیامت دے دن یزید نال ہوواں تے میں کہنا اللہ خیر کرے میں حسین نال ہوواں کرے اگلے میرے موجود بیٹھے ہو میں تواڈے نام تے گل کرن لگا پریشان نہ ہویا کرو اے او دے فصلی بٹیریاں کو جڑے پیسے دے کے پارٹیاں بدل لیندے نے او میرے پترو ایک گل یاد رکھو اگلے یزید نو رضی اللہ عنہ تے رحمت اللہ علیہ کہندے نے نا انہاں دے حال تے چھڈ دیو اونوں کہہ کہ میں یزید نال ہوواں قیامت دے دن میرا یزید نال حشر ہوے پتر جی یزید کول گیا نا کل قیامت دے اسی تے جانا ہے نا حسین کو کہنا حضور تھوڑا ذکر کرتے رہے ہیں تھوڑے نام دے لنگر کھاندے رہے ہیں لوگوں نے تھوڑی محبت کی ترغیب دلاندے رہے ہیں سرکار کوئی شہید کربلا تو کرم نوازی ہو سکتی ہے تے تو جائیں اپنے یزید کول جنوں رحمت اللہ علیہ کہنا ہے تے یزید نے کو پتہ کی کہنا ہے انہیں کہنا ہے آ جا جے میرا ہے تے پھر اوتھے ہی چلنے ہیں جتھے میں چلدا جاننا ہے نا یزید نے کتھے جانا ہے صدقے جاواں حسین ابن علی کا رتبہ کوئی یزید سمجھ نہیں سکتا فاروق اعظم نو پوچھو لوگو حسین کون حسین کیے اپنے قول تے اپنے عمل نال امام حسین نال اظہار محبت کرتے دکھایا ہو اے جڑی میں حدیث مبارک پڑھن لگا امام احمد بن حنبل دی کتاب فضائل الصحابہ دی حدیث نمبر 1391 ایک دہاڑے نبی پاک حضرت ام سلمہ سے دھارا ہے آپ کہنیاں میں سرکار کمرے دے اندر داخل ہوئے فرمایا لا يدخل علی احد میرے کول اندر کوئی داخل نہ ہوے مینوں ڈسٹرب نہ کرے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے بیڑے وچ ننا حسین پیا کھیڈدا سی اکثر حضرت ام سلمہ دے گھراں دے شہزادے کھیڈدے رہندے سن اما ام سلمہ بڑا پیار کردیاں سن ایک دہاڑے بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا جان دی بارگاہ چ معروض کیتا باخدا مینوں شکوا تے نہیں پر نانی اماں ہے نانی اماں نے میری ماں ام سلمہ نے ہمیشہ انہاں نوں جلدی جلدی اپنے گھر لے جاندیاں نے کافی دیر تک ٹھہراندیاں نے انہاں نوں کیا کرو میرے جگر دے ٹکڑے نے میں انہاں تو بغیر اداس ہو جانا
نہیں اپنے گھر کھڑیا ضرور کرو پر جلدی واپس بھیج دیا کرو امام الانبیاء گئے تے مسکرا کے فرمایا ام سلمہ جی حضور حکم ہو گئے فرمایا فاطمہ تیری دھی کہتی ہے حسنین نو موٹی دیر نہ ٹھہرایا کر انہاں نو جلدی گھر بھیج دیا کر میں اداس ہو جانی ہوں حضرت ام سلمہ دی ہچکی بن گئی رو کے کہنیاں نے کی فاطمہ نو کہنا جے تو دیے انہاں دی ماں ہے میں تے انہاں دی نانی ہاں کہ تم انہاں تو بغیر اداس ہو جانی انہاں تو بغیر میرا بھی دل نہیں لگتا امام حسین ام سلمہ پاک دے پاک ویڑے وچ کھیل رہے سن ادھروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے دے اندر سرکار فل جبریل آ گیا سی امام حسین اندر گئے جناب ام سلمہ کہنیاں نے فسمعت نشیدا رسول اللہ جب کہ میرے کنا وچ حضور دے رون دی ہچکی دی آواز پئی میرا کلیجہ کٹ گیا دل پھٹ گیا میں دوڑ کے اندر بدی امت دے کماں وچ رون والا نبی کیوں رویا ہے کہنیاں نے جدوں میں اندر گئی میں دیکھیا فقیا حسین الفی ظہری سرکار کائنات دی چولی وچ حسین بیٹھے نے میرے بل دیکھو سرکار کائنات پر نبی جو جنسہ جبینہ ہو کملی دے نال حسین دے متھے تے آن والے پسینے کے شبنمی قطرے صاف پہ کر دے رہے بابا جی لکتی گل مکاؤ او جلے متھے تے پسینہ آوے تے مزمل والی چادر دل آمینہ دلال جلہ پسینہ صاف کرے انہوں حسین ابن علی کہتے نے حضرت ام سلمہ رو کے کہنیاں نے حضور کیوں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہو ہویا کی ہے فرمایا ان جبریل کان معنا فی البیت ام سلمہ ہونے جبریل ساڈے نال اس گھر وچ میرے کمرے وچ موجود سی حضور پھر کی ہویا فرمایا ادھروں حسین آیا حسین کھیل دیا نانا جی پکارتا ہویا میری چھوڑی چا کے بیٹھا جبریل نے اپنی گلاں چھڑ کے حسین دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں جبریل نے پوچھیا اتحبو سرکار تسی اس بچے نال پیار کر دے ہو تے میں فرمایا اما من الدنیا فدا جبریل کوئی پیار ایسا ویسا ہو ایک پاسے ساری دنیا ایک پاسے علی دلال فاطمہ دے قلب دا قرار میری روح کی ٹھنڈک اے میری آنکھاں دا نور حسین میں ساری دنیا کو بد کے زیادہ اس بچے نال پیار کرنا جبریل رون لگ پیا میں پوچھیا کیوں رویا ہے جبریل قدم بوسی کر کے کہندے ان امتک ستقتل هذا بارض يقال لها کربلا سرکار کانے اس شہزادے لوگ کبھی امت دے بدکار تے بے حیا ظالم جابر حکمران تے لوگ قتل کر دیں گے میدان کربلا وچ مصیبت کر دیتا جائے گا نبی پاک علیہ السلام تاں رو رہے سن حسین دی شہادت دی گل سنی سی اور میرے دوستو میں ماتم دا قائل نہیں ساڈا سنیاں بریلیاں دا عقیدہ کسی دا سی ٹھیکا نہیں گیا جڑا بندہ کردا ہے کرائے بھی ہو کرے گا ساڈے نزدیک ماتم تو قرآن نے منع کر دیتا حدیث نے منع کر دیتا ماتم حرام ہے پر حسین دے غم وچ رو رہیا کرو کیونکہ حسین دے غم وچ اکھاں نو ہنجواں نال غسل دینا حسین دے نانا جان دی سنت حسین دا غم جس بندے دے دل وچ نہیں ہوئی کوئی بندہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں حسین نال ساری دنیا تو بڑھ کے پیار کرنا وا تے ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ میں کیتا جی میں لکھیا جے حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم قسم جھوٹی نہیں چپڑی چاہیے یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ حسین واقعی محبوب مصطفیٰ ہے لیکن گل ہی سچی ہے کہ قسم چکن سے مذائقہ کوئی نہیں قسم سچی قسم چکنا ہے اللہ کی سنت ہے اللہ نے اپنے محبوب نے امت تو ہاتھ اٹھنے کی قسم چکی بلین زلفا کی قسم چکی کبھی سرکار کی پیشانی کی قدم قسم چکی کبھی زیتون کی قسم چکی کبھی جناب والا انسان نو پیدا کرن دی اپنے حسن تخلیق کی قسم چکی کہ قسم چکنا سچی گل تے سنت خدا دی ہے کہ سنت مصطفیٰ دی ہے تے اس تو بڑی گل دی کوئی سچی ہو سکتی ہے کہ حسین نواسہ رسول محبوب رسول ہے
حسین نانے کا دل ربائے خدا دی قسم کہ ایسے گلدہ گواہ خدا ہے اناسی والیوں کھول لیا کرو خدا دی قسم حسین محبوب مصطفیٰ شیر پڑھن لگا پہلے ترجمہ کر دینا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مانی بیٹھے ہو سارے داتا صاحب دے سارے مننا دے بیٹھے ہیں داتا صاحب علیہ رحمت دی پرشین کتاب کشف المحفوظ محفوظ نقشہ کھینچتے ہیں روایت پیش کرتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں سرکار کو ملن واسطے سرکار کے گھر گیا نا کہ میں ایک عجیب منظر دیکھیا کہ مصطفیٰ جانے عالم نہیں ہے کہ ہاتھاں دی دونوں تلیاں زمین تے لائیاں دونوں گھٹنے اللہ رسول صاحب دونوں گھٹنے زمین تے ٹکے وہ تک سرکار سواری بنا کہ سوار حسین ابن علی کو بنایا سمجھ رہے اگلی تقریر پڑھنے کا سوکھی ہو گئی کہ آگی وقار حضرات جناب داتا علی حجویری پاک لکھ دینے صحابی کہنے جدو میں منظر دیکھیا کہ اگلا منظر دل ہلا دین والا میں نہیں پیا کہنا داتا صاحب نے لکھے ہے نبی پاک نے ایک رسی یا تحقی کا ٹکڑا اپنے منہ وچ پایا ہے اس رسی یا تحقی دے دو میں سے حسین دے دو میں ہتھاں وچ پکڑائے ہیں بلکہ بارے واجہ کی دیگر اتحارے حسین شہزادہ روندیاں ہویا اپنے نانا جی دی چھاتی جی آگے بیٹھ کے کہہ دے نانا ابو سارے بچیاں کل سواریاں میں میرے کل سواری کوئی نہیں سرشمیر والیوں میں جملہ پانے نام کرنے لگا گھران تک جاندیاں چوم دے لگو گے نبیاں کے سردار بھی ظلفن لہرا کے مسکرا کے فرمایا دو دریا پھر کی ہویا کہ تیرے کل سواری نہیں پھر کی ہویا ہر بچے کل سواری ہے تیرے کل تیرا نانا حبیب باری ہے میں تیری سواری کر جانا تو میرا سوار کر جاؤ نبیاں دے امام نے گھٹنے اور ہتھاں دیاں تلیاں زمین تے ٹکیاں یا بات تواڈے اتھرواں تواڈے اتھرواں اے اکھاں دے وچ چھلکان والے اتھرواں شرف قبولی کہ اللہ عنایت کرے سرکار کائنات نے گھٹنے ٹیک کے سواری کر کے حسین نو موڑیاں تے چڑھایا حسین مسکرائے کلیجہ ٹھر گیا اتھرو صاف کر کے کہنے نے نانا جی باقی بچیاں دیاں سواریاں دیاں باقاں میں ہوندیاں دے میری سواری دیاں باقاں کیوں نہیں میرے بلیغ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پیچھے لے آگے اپنیاں کالیاں 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 کرماں والیاں وہ جڑیاں کھلٹ تے کھٹاواں چھا جان زلفانو پکڑ کے دو حصے کر کے ایک ہاتھ وچ ایک لٹ پکڑا دیتی دوسرے تے دوسری لٹ پکڑا کے میں پریشان نہ ہو نواسیا اے تیری سواری دیاں باقاں نے میں کسی نبی دے موڑے تے چڑھ کے زلفان دے نال کھیلے نبی دے موڑے تے چڑھ کے زلفان دے نال کھیلے اے شان فرزند مرتضیٰ خدا دی قسم کہ ایس کل دا گواہ خدا دی قسم حسین محبوب یزید تیری کے تھک رہی ہے ساری دنیا یزید تیرے کے تھک رہی ہے ساری دنیا بڑی بھیڑی تیری سزائے خدا دی قسم کہ ایس چلتا کبا خدا دی قسم حسین محبوب میرے دوستوں میں آنکھیں یزید نو ایتھے بھی لتر پہنے ہیں قبر چنی لتر حشر چنی لتر تے دو سبدہ پادن بننے تسی کہو کہ شاہ جی کل بے بنیاد کر کے چلے جاؤ امت لڑ لڑ مر گئی کوئی یزید نو رضی اللہ تے کوئی رحمت اللہ علیہ کہہ رہی ہے تے تسی گالی مکا چلے تسی کہتے ہو یزید جہنم دا پالن ہے تے پتر میں کہڑا گل کولوں کر کے چلنا حسین دے نانا ابو دی حدیث پڑھ کے سنان لگا وا
مستدرک حاکم وچوں حدیث سماعت کرنا ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین ابنایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار او کما جناب سلمان الفارسی کہندے نے کہ سرکار نے ایک دیہڑے فرمایا حسن تے حسین ابن آیا میرے پتر ہیں خالص علمی گل ہے سمجھ میں جانی انہاں میں آپ سمجھا دوں سوکھا کر کے اللہ نے گل سمجھنی چاہیے سرکار نواسی ہونے باوجود سرکار کہہ رہے ہیں کہ میرے پتر ہیں دیکھو لفظاں کا استعمال ہر زبان جدا جدا ہوا ہے دیکھو نا جی ساری زبان اصل نواسے واسطے پوتے کا لفظ استعمال نہیں کرتے دوترے کا لفظ نواسے کا لفظ استعمال کرنے اسی طرح مستقل لفظ سے تن عربی زبان موجود ہے نواسے کا پر حضور سے تین نہیں میں نے اس موقع دے دیا ہے حضور فرماتے ہیں ہاذا ابن یہ دونوں میرے بیٹے نے الحسن والحسین ابن یہ دونوں میرے بیٹے نے یہ اللہ کوئی کہے کہ نہیں امام حسین تے امام حسن سرکار کے بیٹے نہیں یہ تے ابو طالب کی اولاد ہے حسنا دھیاں تو نہیں چلدیاں پتراں تو چلدیاں ہیں تے پریشان نہ ہویا کرو کہ بندے اج تے نہیں بڑے پرانے ٹرے آ رہے ہیں یہ وہ بندے بڑے پرانے ٹرے آ رہے ہیں جنہاں کول بڑیاں دلیلاں یاد رکھو دلیل شیطان نے بڑی تگڑی دیتی سی انہیں آخیا سی آدم نوں سجدہ میں کہاں نہیں کرنا یہ مٹی دا میں اگ دا بنایا اگ مٹی تو افضل ہے لہذا افضل اپنے ادنا کے سامنے چکدا چنگا نہیں لگتا رب نے پھر کوئی دلیل دے جواب دے دلیل تے نہیں دیتی کہر دا سوٹا چوک کے فرمایا گاہ گڑتی ہے تو پتہ چلیا ہر بندہ دلیل دے قابل نہیں ہوندا کچھ بندے ہوندے ہی ڈانگ دے قابل نے جڑے بندے روس گئے نے میری دلیل سن کے تانوں میرے تے پیار آئے گا ایک بار مل کے بولیے سبحان اللہ گرامی حجاج بن یوسف دا دربار لگا ہویا ہے کہ یہ ہوئی موضوع چھڑ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نسل مصطفیٰ نے کہ نہیں حجاج بن یوسف کے کن تک گل پہنچی کہنے لگا چپ کر جو حسن کریم ہے یہ سارے نبی دی اولاد نہیں بلکہ ابو طالب دی اولاد ہے کیونکہ تیاں پتراں تو نسل چلتی ہے تیاں تو نہیں چلتی یہ چتر بار پہ جاگیا بن عامر کھلوتے سن اٹھ کے پگ غلام مصطفیٰ نے درست کر کے نعرہ مار کے للکار کے فرمایا اے امیر وقت زبان تے تالا لا اسی حسن تے حسین ایتھے بھی مصطفیٰ دی نسل منیا ہے اوتھے بھی نسل مصطفیٰ مننا گے امیر وقت نو حاکم وقت نو حجاج بن یوسف نو سیف پا ہو گیا غصہ چڑھ گیا انہیں تلوار پینے عام کر کے ٹیبل تے رکھ لے کہنے لگا تو بہت بڑا قرآن دا عالم حدیث مصطفیٰ دا عالم تینو قرآن تو دلیل دینی پے گی نہیں میں تیری توڑ لا دینی ہو تینو قرآن چو ثابت کرنا پائے گا کہ حسن تے حسین مصطفیٰ دے بیٹے کہلوا سکتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن یعمر نے پگڑی درست کر کے فرمایا تے پھر کہی گل ہے قرآن پڑھ دینے ہیں اسی جڑا نہلے پہلے قرآن کے کاریاں کو قرآن پڑھیا ہے وہ ساٹے سے قرآن پڑھان والے بھی استاد انہاں نوں منن والے نے اور جنہاں نے نیزیاں تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھ کے سنایا ہے قرآن پاک پڑھیے حسنین کی شان قرآن دیا آیتاں پڑھ دئیے جنیاں یحییٰ بن یعمر نے چاہتے حکمران
دھونس اور دھاندلی کرنے والے حاکم وقت کے سامنے پڑیا آپ نے پگڑی درست کی چہرے تے مسکراہٹ سجائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا سورہ انعام دی آیت نمبر 84 پلس 85 پڑھیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين اللہ تعالیٰ خیر نہ توڑے گھرم تک پہنچائے آج رات میں عشاء دی نماز تو بعد ایک باری گل چیتے کر کے میرے لیے دعا ضرور کرنا میں کتاباں دے سمندر دے جو ہوتا زنگا ہو کے بڑی محنت نال اے موتی چھوڑ کے لے آیا پتر ضائع نہ کریو دل دیاں جیباں چھپا کے موتی نال لے جائیو آپ نے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے فرمایا دیکھ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے 9 نبیاں دے نام لے کے حضرت داؤد حضرت سلیمان ایوب یوسف جناب حضرت موسیٰ ہارون زکریا یحییٰ الیاس عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے سارے نبی حضرت آدم دے بیٹے نے سوچ لے کہ کذاب حاکم ان 8 نبیاں نو یہ 8 نبی جناب آدم دے بیٹیاں دے بیٹے نے اسی منیا کہ آدم دی اولاد نے پر عیسیٰ آدم دے بیٹے دا بیٹا تے نہیں یہ بغیر باپ کو دنیا تے آیا ہے یہ آدم دے بیٹے دا بیٹا نہیں آدم دا دوتر ہے آدم دی بیٹی مریم دا پتر ہے اور جب مریم دا بیٹا ہو کے حضرت عیسیٰ نسل آدم کہلا سکتا ہے کہ بطول تے جگر دے ٹکڑے بن کے حسن تے حسین محمد دے پتر نہیں کہلا سکتا ہے کیا بات ہے تھوڑی حسینیت حسینیت بہت شکریہ باما کھڑیاں کر کے حسینیت 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 جڑے باہر بندے بیٹھے ہو تواڈے بازو ہجے بھی تھلے نے اے جڑا تواڈے پڑھولیاں چ آلکا دے گانے نے اے حسین دا لنگر نہیں یار باما کھڑیاں کر کے حسینیت حسینیت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین واہ حسن واہ حسین باما کھڑیاں کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سرکار کائنات نے گالی مکا دی تھی فرمایا الحسن والحسین بنا جاؤ لوگوں کی حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین منیرین قمرین شمسین سراجین امامین حمامین شہیدین جلیلین بلکہ جانے سید سامرین فرمایا ایکوں میں میرے بیٹے نے من احبہ ہوا وہ جنہیں انہاں دومان المحبت پا لئی احبانی انہیں میرے نل پیار کر لیا من احبانی کہ جنہیں میرے نل پیار کر لیا احبہ اللہ اللہ انہیں نل پیار کرے گا جنہیں میرے نل پیار پا لیا اللہ انہیں نل پیار کرے گا پتہ چلیا حسین نو پیار کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جڑا اللہ پیار کرے جے نال جدوں اللہ اپنی محبت واسطے چن لے ادخلہ الجنہ وہ جنت میں داخل کرے گا فمن ابغضہ بات جس کمینے شخص نے نہ دو مال اناد رکھیا حسد رکھیا دشمنی رکھی عداوت رکھی بغض رکھیا من ابغضہ ما ابغضنی انہیں میں مصطفیٰ نال بغض و اناد رکھیا فمن ابغضنی کہ جنہیں میرے نال بغض رکھیا ابغضہ اللہ او دن اعلان دشمنی کرے گا کہ جنہیں اللہ عداوت پہ دشمنی کا اعلان کرے پھر یاد رکھیو بھائیا اللہ نال کوئی لڑ نہیں ہو سکتا وہ کہ قبیلہ کو ہاتھی مروا دیندا ہے مچھراں کولو نمرود ورگے بادشاہاں دے بیڑے غرق کروا دیندا ہے جیڑا انہاں نال بغض رکھے گا اللہ اون نال اعلان عداوت کرے گا کہ وہ جہنم میں داخل کرے گا تائیں تے کہہ رہا ہاں کہ یزید جہنمی ہے کہ نال ساڈے کولوں یزید دیاں گلاں نہ پوچھیا کر اسی اپنا کیوں منہ پلیت کریے یزید دیاں گلاں کر کے سانوں گلاں پوچھنیاں نہیں تے مصطفیٰ دی چھاتی تے چڑھ کے موڈیاں تے چڑھ کے کھیڈن والے حسین دیاں گلاں پوچھیا کر کہ میں ترجمہ کیتا یسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کوئی جوی لگے بندے بولے نہیں سارے میں ایک موقع پہ سوچن دا دے رہا میں کہہ رہا اسی سنی اللہ یزید نال کی کر لو سانوں جو بار بار پوچھنے ایڈا چکر لگتا ہے کہ پئی
یزید دے نام تے اپنے پتر دا نام رکھ مولوی صاحب نام نہیں رکھتے اپنے پتر دا کیوں پتہ ہے زمانے دی لعنتاں دا رخ ساڈے منڈیاں دا موڑ آਉਣਾ ہے کہ حسین پاک آئے اے تواڈے وچوں میں کہنا حسین کیڑا نام کہتا لفظ کھلو جانا کوئی منیر حسین کوئی جلیل حسین کوئی صاحب حسین کوئی ماجد حسین کوئی عابد حسین کوئی وقاص حسین کوئی صاحب حسین کوئی اصغر حسین کوئی اکبر حسین اس ساڈیاں ماواں تے پتراں دا نام حسین دے نام تے رکھنا فخر سمجھنیاں نے کدی سنیا کہ یزید دے نام تے کسی نے دیگ پکائی ہوے کدی سنیا حضرات دے ضروری اعلان سنیے آج رات بعد از نماز عشاء حضرت یزید کے نام کی محفل سجائی جائے گی نہیں نا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پر مسجد دی نوکراں چ لکدے بھی نے کوئی پوچھ نہ لے کہ کیڑے لعنت رضی اللہ عنہ کہنے پر ساڈے حسین ول ویکھ او گلی گلی جے نام دے جلسے جلوس محفلاں دیگاں اور بسماں سج رہیاں نے جے نام دیاں منقبتاں پڑھیاں جا رہیاں نے او جے نام تے منڈے کڑیاں دے بچیاں دے نام ماں رکھ کے فخر کردیاں نے اور پتہ چل رہا ہے یزید مرد آباد حسین زندہ باد اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسم حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسم کہ ایس گل دا گواہ خدا دی قسم حسین محبوب بڑے طوفان ناسبیت دے اٹھے لوگ بڑے طوفان خارجیت دے اٹھے لوگ بڑے طوفان رافضیت دے اٹھے لوگ مگر عقیدہ میرا بجائے خدا دی قسم کہ ایس گل کا گواہ خدا دی قسم حسین محبوب اینی کباز نہ تسی بول رہے ہو میں کوشش کرتا اینی کباز سے تمہیں اگلا مسئلہ سناواں علی دی جوڑی نو تک کے فوراً صحابہ بولے کیونکہ امام حسن دی شکل مبارک ایتھے تک والاں تو لگ کے ایتھے تک ترمذی وچ موجود ہے مولا علی دا بیان سرکار نال گل کی سی تے امام حسین تھلے والے تھڑ دے اعتبار کے لیے ٹرن پھرن دے اعتبار نال ہم شکل مصطفی سکتے کہ دونوں نو صحابہ اکٹھے کر کے دیکھدے ہون گے کہ قبلہ کی کہندے ہون گے علی دی جوڑی ساڈیاں جوڑیاں علی دی جوڑی تو صدقے علی دی جوڑی نو تک کے فوراً صحابہ بولے علی دی جوڑی نو تک کے فوراً صحابہ بولے پوری تصویر مصطفیٰ خدا دی قسم کیا بات ہے اللہ تڑے ہتھاں جو رزق حلال کدیاں مکن دے وے قبلہ بہت سے قاتل نو بہت لوگ کدی نہ دینا کسے لٹیرے نو بہت لوگ کدی نہ پانا کسے شرابی نو بہت لوگ شہید کے در سے کربلائے خدا دی قسم ایس گل دا گواہ خدا دی قسم حسین محبوب میرے دوستو بہت شکریہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا میں واقعہ کربلا میں کچھ ابتدائی حصے پیش کرنے لگا وقت میرا تھوڑا رہ گیا
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باقرامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ سرشگی بھی جوان والے ساڑھے دوست جناب ڈاکٹر صاحب نے اچھی ایک سمت میری توجہ دلائیے، کہنے میں جناب ابو بکر صدیق دی بارگاہ جو محبت کا خراج پیش کر دیو، صدیق اکبر کا تازہ گستاخ ہے، پاکستان جو ویسے ہی نس گیا ہے، جڑا کہندا سی ہم فرار کے نہیں کرار کے ماننے والے ہیں۔ اوے ہجے تے سنیاں نے ایک دبکا مارے ہے تے تو نس گیا ہے، اور تو کرار کا منع والا ہے۔ یہ تو سنیا دے درشن نہیں چنگی طرح کیتے، اور تو پتہ نہیں کتنا لوگوں کے مجمع وچ کھلو کے تو بڑکا مارتا ہے۔ عاشق کی گل پیا کرنا جنہیں ابو بکر صدیق نو کافر کیا ہے، نعوذ باللہ، اپنی اوقات دسی چکے۔ کافراں دے کفر تے کسے نوں شک ہوندا ہے، اسی کدی شیعہ دے خلاف کوئی نعرہ لایا ہے، اسی اہل سنت و جماعت پر امن لوگ ہاں، لیکن اسی دسنا چاہتے ہیں جے ساڈے پیراں دے بزرگاں نو کسے نے بھڑکن دی کوشش کیتی، اوے اسی گدی چ زباناں کھچڑیاں بھی جاننے ہاں، لت تے لت تے چیر تے پر سٹنا بھی محمد دے غلام چنگی طرح جان رہے ہیں۔ بولنا غازی ممتاز قادری ساڈا ہی جنا سی، بولنا الدین بھی ساڈا ہی سی۔ تازہ حالات حاضرہ میرے سامنے ہیں، بڑکا مارن تو پہلے سوچ لے، پشاور دی بڑی عدالت میں قادیانی پلس گولی مار کے بڑا سٹیا ہے نا، اس پٹھان شہزاد دے رہے وہ بھی ساڈا ہی ہے۔ یاد رکھیں، اور یہ سنی اپنی آئی پہ آ گئے نا، نسن نو راہ نہیں ہو دینا، اسی جب مرنا ہی پہ جب مار دینا ہے، کیونکہ محمد دے محمد کے صحابہ کے آل واسطے جانا دینیاں بھی جان دے ہیں، جانا لینیاں بھی جان دے ہیں۔ اللہ بہت شکریہ جنہیں انہیں بڑک ماری، اسی بھی ایک بڑک مار دیتی، یہ کہ جدن پھر پیا پتہ لگے گا نا کون کنے پانی چاہے، لیکن ایک ایک دلیل نہ گل کر دینا۔ اور میرے پترو جے حسین دا بندہ سچا مانی ہوئے، کبھی حضرت ابو بکر عمر نو پہنکے گا نہیں، کہ جڑا حسین دا جھوٹا مانی ہے، پیسے واسطے حسین دا ذکر کر دے، وہ جنوں مرضی پہنکدا رہے، میں دلیل نہ گل کرن لگا کہ اہل علم بندیاں دی توجہ چاہاں گا۔ حافظ ابن اساکر کی کتاب مصطفیٰ تاریخ مدینہ کے دمشق دارالفکر بیروت کا چھاپا عربی زبان کی کتاب۔ آصف اس کمینے نے کبھی عربی نہیں نہ کہنا انہوں، علی کے ساڈا دادا ہے، وہ کی لگتا ہے جڑا ابو بکر صدیق نو پہنکے وہ علی کا کتھوں وہ اپنا نام آصف علوی لکھتا ہے، پر مولا علی کی اولاد حضرت ابو بکر صدیق نو پہنکدی نہیں، وہ اپنے دادے دے امام دا ادب کر دی۔ عربی آندی ہوے تے پڑھ کے سناوے تے حقائق تک پہنچے۔ اردو دیاں تقریراں یاد کر لیاں، پانا دا کدے ٹھوکا لمدا ہی سنیا ہے، فیصلہ آباد نوں یہ شرف حاصل ہویا ہے کہ ساڈے فیصلہ آباد دے لاری اڈے جناب دا پانا دا ٹھوکا سی۔ اچھا وقت نے ذاکر بنا دیتا تے ہن اڈیاں چپ چپ کے جناب ابو بکر صدیق نو کافر پیا کہندا ہے، سن جس امام حسین کا ذکر کر کے کوٹھیاں بنا لیاں، کاراں لے لیاں، بنگلے بنا لے، امام حسین دی مان ساڈی نہیں ماندا جے ذکر نو فروخت کر رہے ہیں، دکانداری چمکا رہے ہیں، انہاں دی گل تے مان حافظ ابن اساکر دی دارالفکر بیروت تو چھپی عربی زبان دی 80 جلداں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 131 امام حسین سرکار کا اسٹیٹمنٹ سننا، حدیث سید کونین دیئے روایت امام حسین دیئے علی الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو يقول لا تسبوا ابا بکر وعمر فانهما سجلا دخول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين ولا تسبوا الحسن والحسين فانهم سجلا شباب اهل الجنة تسبوا الجنة فإنه من سب الجنة فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله عذبه الله أو كما قال امام حسین فرماتے ہیں میں
ابا کو سنایا کہ سرکار نے فرمایا لوگوں لا تسبوا ابا بکر وعمر، اور کچھ نہیں کریو ابو بکر کے عمر نو گال نہ کڈیو. حضور نے دلیل دیتی ہے فرمایا انہاں نے گال شرم کریو مطلب شرم کریو فإنهما سيدا قبول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. یہ دونوں جڑے ڈھیر عمر شخص نے نا یہ دونوں پہلیاں وچوں بھی آخریاں وچوں بھی نبیاں تے رسولاں تو بعد سارے جنتی بوڑھیاں دے جب ڈھیر عمر اشخاص افراد دے سردار ہون گے. یہ آگئی اور لوگی ہے انہوں نے فرمایا بلا تسب الحسن والحسین، تیری زبان سڑ جائے کبھی بھی حسن تے حسین نو گالی نہ کریو فإنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ دونوں میرے جان حسین تے حسن یہ دونوں جنتی نوجواناں دے سردار ہیں. ہن تسی کہو کہ وہ جنتی نوجواناں دے سردار تے جنتی بوڑھیاں دے سردار کیونکہ ساڈے عالماں نے سانوں دسیا ہے سنت قاری سرور صاحب دستے ہیں، علامہ صاحب دستے ہیں، قاری وقاص قادری نے جمعے کے محفل تے قاری زاہد حسین نے کئی باری تقریر دسیا ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا جنت سے کوئی بوڑھا نہیں ہوئے گا، کوئی کاکا نہیں ہوئے گا، کوئی عورت بوڑھی نہیں، کوئی بچی نہیں، اوتھے تے 3 تو 13 سالاں دے درمیان چڑھدا شباب اور جوانی ہوئے گی. میری تطبیق ہے کہ جڑے ایتھوں دنیا کو جان کے نا جوانی کی حالت دے انہاں دے سردار امام حسن تے حسین ہون گے تے جڑے ایتھوں تبئی وفات پا کے تبئی موت دنیا تو گئے بوڑھے ہو کے انہاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے تے رہی نبیاں تے رسولاں دی گل انہاں دا سردار آمنہ دا لال ہوئے گا. اپنے مقدی گل مقابل بھی فرمایا ملا تسبو علی جن لوگو علی نو گالی نہ کرنا کیونکہ فإنہو من سب علی جن جس شخص نے علی نو گالی دیتی فقط سبانی انہیں میں نو گالی دیتی ومن سبانی سب اللہ جنہیں میں نو گالی دیتی انہیں اللہ نو گالی دیتی لیکن میں اللہ نو گالی دیتی عذابہ اللہ آپ پہ ادھرن نبڑ لگے گا، اللہ انہوں عذاب دے رہے گا. میرے دوستو اللہ پاک سانوں توفیق دے رہے اسی سرکار دی آل نل بھی پیار کریے اصحاب نل بھی پیار کریے. اللہ سانو ابو بکر و عمر عثمان و علی حسن کریمین دا ہمیشہ غلام رکھے. سن 7 ہجری رجب المرجب دا مہینہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال کر گئے. یزید تخت نشین ہویا امام حسین کو بیعت دا مطالبہ کیتا. مدینہ شریف دا گورنر وقت ولید بن عتبہ نے امام حسین کو بلا کے اپنے دفتر وچ سامنے بٹھایا کہتے حسین یزید نے بیعت کا مطالبہ کیتا ہے. امام حسین سرکار نے پریشان ہو کے فرمایا اچھا یزید نے جو بیعت کا مطالبہ کیتا ہے پھر میں سوچن سمجھن تو بغیر کہہ رہے ہیں اللہ رسول کے حکم کے مطابق کہہ رہے ہیں میں یزید کے ہاتھ نہیں دے سکتا. جناب معاویہ ایک اچھے انسان سر یزید کے لعنتی انسان شرابی زانی انسان ہے فتنیاں کا دروازہ کھولنے والا انسان ہے میرے نامی بھی شریعت کا مزاق اڑانے والا حدہ توڑنے والا انسان ہے. میں ان کی بیعت نہیں کرنی. امام حسین انکار کر کے تر پہ جناب محمد بن حنفیہ آپ نے بھائی جب ملاقات ہوئی تاخرہ ہویا جناب محمد بن حنفیہ کو آپ نے مشورہ منگیا. حضرت علامہ مولانا قاری وقاص قادری قاری سرور قاری صاحب حسین دی دعوت دے جامع مسجد لاری اڈا 79 وچ آن والے ہو ذکر امام سنن واسطے تشریف لے آن والے ہو. صدقے جاواں میرے حسین نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ نے فرمایا بھائی میں نے کوئی مشورہ دے میں کی کراں. پتہ چلیا اپنے بھراواں کولوں مشورہ لے لینا چاہیے اپنے نال دے جمے ہوئے بھراواں نال پیار کرنا چاہیے. چھٹے پلے جا کے جو دوسرے آندے منڈے نو کہنے نہیں میرا منہ بولیا بھرا ہے اے میرا کاروباری شراکت دار ہے دوجیاں دے بچیاں نال پیار کرنا ہے. پتر اپنے نال دے جمے رہنا بھراواں نال پیار کریا کرو. اپنے بڑے بھرا کولوں مشورہ لیا کر چھوٹے کولوں مشورہ لیا کر. اور بڑا بڑیاں قسمت سے تقدیراں نال لگدے نہیں چھوٹے چھوٹے جگہ دے ٹکڑے بیٹھ کے ڈرائنگ روم تے ڈائننگ ٹیبلاں دی وجہ تو
تو پراما نہ لڑیا نہ کرو پراما دی گستاخی نہ کریا کرو دو فٹ 2 انچ زمین تو پراما دا گریبان نہ پھڑیا کرو پراج کو دنیا تو جاندے دے پتہ چلدا ہے کون گیا ہے بڑا پرا ہوے ہاتھ چومیا کر چھوٹا نکا ویر ہوے پیشانی چومیا کر ایک دوسرے دل شیر و شکر ہو کے لیا کرو امام حسین نے مشورہ مانگیا جناب ابن حنفیہ نے مشورہ دیتا تسی جے مدینہ چھوڑ کے جانا ہے پھر کسی شہری آبادی کا رخ نہ کریو کسی مضافاتی علاقے میں جاؤ لیکن اگر یہ تسی جانا ہی جانا ہے شہر دے اندر پھر سپو سے شہر کا رخ کریو جتنے بیت اللہ ہے جدے بارے بھی چلا فرمان دے ومن دخل کانا آمینا جدے بارے چلا فرمان دے جڑا کعبہ شریف کے اندر آ گیا تو اللہ نے پناہ دے دی تھی صدقے جامع امام حسین نو ایک مشورہ پسند آیا آپ نے اپنے گھر والیاں حکم دیتا رات دے ویلے تیاریاں کر لو اسی اج صبح ہون تو پہلے مدینہ شریف چھوڑ جانا ہے آپ کے دل وچ جان دا خوف نہیں قبلہ خوف ہے کہ ایکو چیز دا میرے نانے دل مدینے وچ خون دیا ندیاں دا بہانا جان اس مدینے واسطے ایک امن نو برقرار رکھن واسطے میرے خالو حضرت عثمان نے شہادت کا پیالہ پیتا فوجی دستیاں دی مدد نہ لئی سپاہ دی مدد نہ لئی آپ نے فرمایا میں مدینہ شریف چھوڑ جانا ہے یہ بارے وچ قبلہ مشکات اجماع کیتے حضور نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها لوگوں جڑا بندہ مدینے وچ آ کے موت نو کرے لگان تے طاقت تے استطاعت تے قدرت ہے او چاہیے مدینے وچ آ کے مر جاوے کیونکہ جڑا ایمان دی سلامتی مدینے وچ آ کے دم دے گا قیامت والے دن دی شفاعت دا ذمہ میرے ذمہ ہوے گا حضرات گرامی امام حسین نے وہ مدینہ جتھے جا کے لوگ مرن دا ارادہ رکھتے ہیں اور جتھے 2 گز زمین ملن کی تمنا کرتے ہیں مدینہ چھوڑن دا پروگرام بنا لیا آپ نے گھر والیاں نو حکم دیتا تیاریاں کر لو جنت البقیع دے اندر آئے آ کے اپنی اماں جان دی قبر حضور تے کھلو گئے فاتحہ پڑھ کے ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے بولیا چالیا اللہ معاف کری یہ سلام اج آخری بار دائے تیری گود چ لکھاں سکھ پائے ان دکھاں دا بھار پہ مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی مینوں حکم پروردگار دائے کی دامہ ویکھو تہاڈا بچڑا حسین آیا ہے جنوں سینیوں گرم غذا دے دیا سو جنوں جو گود وچ اٹھا کے قرآن کریم دیاں آیتاں دی لوری سنا دیا سو اما تہاڈا پردیسی حسین آیا ہے آخری سلام قبول کر لو اج تو بعد گورے آنگے کالے آنگے عربی اجمی اجینی میں شاہ کرا تری قبر کی زیارت واسطے ظاہر بن کے آنگے پر تہاڈا پردیسی بچڑا حسین کبھی نہیں آئے گا میرا وجدان کہتا ہے قبر بطول جو صدا آئی ہوئے گی جا میرے بچڑے اللہ کے نو کامیاب کرے جنہوں تیاں کے تلواراں دی بچھاک دے بارش وچ کربلا دے روڑاں تے گھوڑے تو ڈگے گا تیری اماں دی چولی پھیلی ہوئی ملے گی صدقے جامع میرے دوستو امام حسین اٹھے مسجد نبوی شریف کے اندر آئے آکے 2 رکعت نماز ادا کی تھی سجدے وچ کافی طول دیتا کیونکہ نانے دے سجدے یاد آ گئے اے جو مسجد جتھے میرے نانا جی نماز پڑھتے ہوندے میں آکے چپکے نال مولیاں تے سوار ہو جاتا تھا اور میرے نانا جی سر سجدے وچ اس وقت تک نہیں سن چکتے ادھر تک میں اپنی مرضی در اتر نہیں سجاتا کہ میرا نواسا میری پشت تو مسجد کی زمین پہ گر کے چوٹ نہ کھا لے
حضرات گرامی پھر نماز ختم کر کے اٹھے ایک روایت سجدے کی حالت میں نیند آ گئی ایک روایت کی جو نانا جی کی قبر پردور پہ آئے اونگ آ گئی خواب جامنا میں لال نانا جان آ گئے کفا لپئی نائی نہیں مکھے دے ہونٹ رب کے سرکار نے جمعہ ان جملہ سنی حضور کہنے نے جا بنیا بھی ابھی انتا اے میرے جگر دیا ٹوٹے آتے تو میرا بابا صدقے باپ صدقے اللہ کڑیاں اکھاں نو سدا سلامت رکھے جنہ اکھاں وچ حسین واسطے اترو جھل دلا رہے ہیں اللہ انہاں اکھاں دی حیا نو سلامت رکھے میرے نبی نے فرمایا میرے بچڑیا میں دیکھ رہا ہوں ان تیری شہادت کا ویلا قریب قریب ہے میں دیکھ رہا ہوں گھوڑے دوڑ رہے ہیں نیزے چل رہے ہیں پرچیاں برس رہی ہیں تلواراں چل رہی ہیں شمشیراں کی آواز میدان میں کب گونج رہا ہے اے میرے بچڑے حسین ہن تو میرے کولان والا ہے میرے بل دیکھو ذرا نانا جی دے قدماں کو جفا مار کے دو ترا رو کے کہے واہ جدا ہو لا حاجت لی پھر جو الى الدنیا فخذنی الیکا وادخلنی فی قبری کما نانا جان میں اس دنیا میں ظالم لوگاں دے حوالے نہ کرو اتنا بے قدر امتیاں دے حوالے نہ کرو نانا جی میں ہن تواڈے کول آیا وا مینوں اپنی چپی وچ لے کے میرا ہاتھ پھڑ کے اپنے مزار چ لے جا دی چاہت نہ رہی نانا جی کاٹا فرمان رب کلو موت نہیں منگی دی میں موت تے نہیں منگدا پر اس زندگی تو تنگا نانا جی کاٹا مدینہ میں چھوٹ رہا ہے میرے امام الانبیاء نے اپنے نواسے سینے جایا فرمایا پیارے حسین صبر دا دامن نہ چھڑ جا جا کے شہادت کا پیالہ پی لے اے دیکھ تیری ماں تیرا باپ تیرا بھیا حسن ہم مشتاقون الیکا جنت دی زمین تے تیرے راواں وچ اپنی آنکھاں دیاں پلکاں بچھا کے تیرا انتظار پہ کر دے رہے اے میرے بچڑے حسین جا تیرا اللہ بھلا کرے جا جا کے شہادت کا پیالہ پی لے کیونکہ انا لگا فی الجنت درجات لا تنالها الا بالشہادہ جدوں تک تو شہادت کا پیالہ نہیں پینا جنت دی انہاں درجیاں تک کیویں پہنچے گا جڑے اللہ نے میرے دوترے واسطے تیار کیتے نے امام حسین روندیا اٹھے حضرات گرامی اجازت رکھی دی نانا ابا دے مزار پر انوار تو میرا وجدان کہنا آواز آئی ہوگا جی میرے بچڑے حسین جا اللہ تیری خیر کرے تیرے سرخلو کرے تیرے نانے دا تے ملواد آ رہا جدو دینا تے تلواراں دی بوچھاڑ تے بارش وچ تے میہ وچ جدو تینا موہاں والا تیر کھا کے گھوڑے کو زمین کربلا تے ڈگے گا نبیاں دی جنج نال لے کے تیرے نانا ابو تیرا استقبال کرن لئی آن گیا سرکار کار آئے تیاریاں ہو گئیاں یہ کون جا رہے ہیں تیاں جدوں رسول دیاں باراں لیاں اکھیاں مید فرشتیاں نے آخر کارو وقت قریب آیا لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے میرے دوستو ایک کون تیاری کر کے کھلوتا ہے جدھر جناب عباس علمدار شیر کا شیر بیٹا کھلوتا ہے جناب قاسم ابن حسن کھلوتے ہیں ادھر شہزادہ علی اکبر کھلوتا ہے ادھر بی بی سکینہ دی چولی وچ چند دن کا علی اصغر انگوٹھا چوس کے کہہ رہا ہے مولا جو تیری رضا کوئی سجد زادیاں دی رضا تاری مسکراہٹ نو اللہ سلامت رکھے اور اس مسکراہٹ وچ انہاں سید زادیاں نال پیار چھپیا ہویا ہے انہاں اتھرواں وچ بھی سید زادیاں دا درد اور جڑے دی مسکراہٹ وچ بھی سید زادیاں دا پیار ہے اے کون نے میں لکھے ہے نبی کے ہیں علی کے ہیں دلارے کربلا والے نبی کے ہیں علی کے ہیں
بڑے شان والے ہیں وہ سارے کربلا کوئی اکیلے دکاندار بڑے دکاندار بندے دکانوں میں تالے لا کے آ کے بیٹھے ہو اللہ تعالی رزق حلال دے اضافہ فرمائے کہ تہاڈا یہ اہتمام ہے اپنے اہتمام جو خود اپنی حاضری کے پیش کرو نا کیا ہو بڑے شان والے ہیں وہ سارے کربلا ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پر جیت نہ پائی ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پر جیت نہ پائی بہتر تھے مگر پھر بھی نہ ہارے کربلا والے کہہ دیو بہتر تھے مگر پھر بھی نہ ہارے کربلا اور انہیں پانی کا لالچ دے رہے ہو کیوں امینوں تم یہ ہے خود ساتھی یہ کوثر کے پیارے کربلا والے حسینیت 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 یہ ہے خود ساتھی یہ کوثر کے پیارے کربلا اور خدا کی رحمتیں رخ سے ہو کر دل نہیں ہوں گی میدان کربلا میں جب پدھارے کربلا والے بڑے شان والے ہیں وہ سارے خدایا جب ضرورت ہو شفاعت کے سہاروں کی خدایا جب ضرورت ہو شفاعت کے سہاروں کی صحیح رحمت کے ہوں اس دن سہارے کربلا والے میرے بل دیکھیو کہ ہر سنی کے ہوں اس دن سہارے کربلا سفر طے کرن تو بعد آپ سرکار مکہ مکرمہ پہنچ کے تقریر میری ہو گئی اپنے کلام کے اختتام کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ برکتاں دے دے رحمتاں فرمائے تو اڈے ذکر حسین سونے انداز وچ کیتا جے تے سونے انداز وچ میرے گلوں کروایا جے تے سنیا جے تے سنایا جے صدقے جاواں پھر مکے آ کے جدوں چٹھیاں ملیاں امام حسین سرکار دے کوفے ول ہفتے سفر بنیا 2 محرم جدوں کربلا وچ پہنچے مذاکرات چلتے رہے 7 محرم نو بے ایماناں نے سرکار حسین پاک دے نبی دے گھر والے تے پانی بند کر دیتا قبلہ مینوں کہن دے لو جدوں انہاں تے پانی بند ہویا ہوے گا دریائے فرات دا پانی چیخاں مار مار کے رب نو کہہ رہا ہوے گا مولا مینوں نہیں تے سمجھانا کہ سید زادیاں دا امتحان ہے یا میرا امتحان ہے میں چپ چاپ اپنی لے وچ اپنی رفتار نال کیویں بہندا رہاں میرے کنارے تے علی اصغر پیاسا اڈیاں رگڑدا رہے پیاسا اپنی سوکھی زبان نو خشک ہونٹاں تے ٹچ کردا رہے میں کیویں برداشت کراں میرا رب مینوں اجازت دے کچھ لمحے واسطے میں اپنے سارے فنے توڑ کے جامع اہل بیت تک میدان کربلا دی ریت تے بہندا ہویا جاواں علی اصغر دے ہون چوم لگا میری بھی پیاس بجھ جاوے اصغر دی پیاس بھی بجھ جاوے راتی نہ کمینیاں نو ترس نہ آیا پہلا پھر آخر کار امام حسین نے سارا کچھ مار دیتا آخر دے اپنا 6 مہینے دا بیٹا بھی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر کے دامن چھاڑ کے عرض کی مولا کوئی ملال نہیں مولا میرے پتر گئے میرے بھتیجے گئے میرے بھانجے گئے مولا میں نہیں آ رہا کوئی ملال نہیں جڑے
نے جام شہادت نوش کیتا سجدے وچ جان دیتی صدقے جاواں تے میں لکھیا ہے حق دی صدا جو لاوے اونوں حسین کہندے میری لوگی قبلہ حق دی صدا جو لاوے اونوں حسین کہندے باطل نو جو ہراوے سدا مدینہ چھڑ کے نانے دے حکم پاروں بسدا 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 مدینہ چھڑ کے نانے دے حکم پاروں پر نو جان بساوے اونوں حسین کہندے حق دی صدا جلاوے اونوں حسین 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 صادق رستیاں وچ اپنے لہو دلوں کو صادق رستیاں وچ اپنے لہو دلوں کو چلاوے تسی بولے نہیں سارے جڑا چلاوے اونوں حسین کہندے اونوں حسین کہندے اونوں سارے نہیں کہنے دی صدا جلاوے رب کی قیامی خاطر اسگد زمین بن کے رب کی قیامی خاطر اسگد زمین بن کے جڑا چاہے اونوں حسین کہندے کچھ بچیاں نے نام میرے حافظ صاحب نے دسے تاکہ سارے پیٹ والے ہیں اللہ پاک ثواب دے دے بڑے بہت شکران کو ثواب دے دے ایک اچھا ایک میرا مرید اس پنڈا محمد آکاش ظہیری قابری صلی اللہ اس بچے نے تعاون کیتا ہے قاری صاحب کے نال اور حاجی فرمان صاحب نے اور ایک چھٹی کا ماحول کل دی سارے چھٹی
میرے واسطے دعا کرو. میں راتی تقریر کرنی پھر فجر کے بعد بھی اتنے ہی تقریر کرنی کسی اور مسجد کی شہر کے اندر. پھر میں 12 بجے اللہ زندگی رکھے کہ سید نگر ضلع گجرانوالہ میں تقریر کرنی. زور تو بعد علی پور چٹھے تقریر کرنی. نماز عشاء کے بعد پھر میں وہ لونیا والا بائی پاس ضلع گجرانوالہ اتنے تقریر کرنی. میں تھانوں دعاواں یاد رکھاں گا کہ ویسے آپس کی گل حدیث چاہتا ہے کہ مسافر کی دعا بہت ہی قبول ہوتی ہے. میں چونکہ سفر سے رہنا ہے میں تھوڑے لیے بہت ہی دعا کرنی ہے کہ تسی میرے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک تھوڑی حمایت و نصرت فرمائے. یا اللہ صحبت باقی فرما لینا.